دوستو السلام علیکم۔ ہسٹری باکس میں خوش آمدید۔ ٹیپو سلطان کا اصل نام فتح علی خان تھا اور وہ 20 نومبر 1750 عیسوی کو پیدا ہوئے تھے۔ ٹیپو سلطان کا نام آرکاٹ کے بزرگ ٹیپو مستان اولیاء کے نام پر رکھا گیا تھا۔ ٹیپو سلطان قد میں والد حیدر علی سے چھوٹے تھے۔ ان کا رنگ کالا تھا، آنکھیں بڑی بڑی تھیں، وہ عام سے دکھتے تھے اور وزن میں ہلکے کپڑے پہنتے تھے اور اپنے ساتھ رہنے والوں سے بھی ایسا ہی کرنے کے لیے کہتے تھے۔ ان کو بیشتر گھوڑے پر سوار دیکھا جاتا تھا۔ وہ گھڑ سواری کو بہت بڑا فن مانتے تھے اور اس میں انہیں مہارت بھی حاصل تھی۔ انہیں ڈولی میں سفر کرنا سخت ناپسند تھا۔ ان کے والد حیدر علی نے 18ویں صدی کے اوائل میں جنوبی ہند میں سلطنت میسور کے نام سے ایک بڑی سلطنت قائم کی تھی، جس کا صدر مقام سرنگاپٹم تھا۔ جب ٹیپو سلطان نے ہوش سنبھالا تو اس وقت انگریزوں کے ناپاک قدم تیزی سے پورے ہندوستان کی ایک کے بعد دیگر ریاستوں کو رونتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ نظام حیدر آباد، مرہٹا اور آرکاٹ کی ریاست کو اپنے دام میں گرفتار کر چکے تھے۔ صرف ریاست خداداد ان کی راہ میں حائل تھی، جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی آنکھوں میں برابر کھٹک رہی تھی۔ سلطان حیدر علی نے 17 سال کی عمر میں ٹیپو سلطان کو اہم سفارتی اور فوجی امور پر آزادانہ اختیار دے دیا اور انہوں نے جلد ہی اپنی ذہانت، فراست اور اعلیٰ قائدانہ صلاحیتوں سے والد ماجد حیدر علی کا دل جیت لیا۔ ناظرین، ٹیپو سلطان نے 27 دسمبر 1782 کو حکومت ہاتھ میں لی۔ ایک طرف ٹیپو کو زرخیز قدرتی وسائل سے مالا مال ایک وسیع و عریض سلطنت اور مستحکم و منظم ریاست کے مالک ہونے کا شرف حاصل ہوا، تو دوسری جانب ریاست کے خلاف اندر اور باہر ریشہ دوانیوں اور سازشوں کو ہوا دینے والے گروہ کی عداوت بھی ورثے میں ملی۔ ٹیپو سلطان کے تخت پر بیٹھتے وقت سلطنت خداداد 400 میل میں پھیلی ہوئی تھی اور مجموعی رقبہ 80,000 مربع میل تھا۔ فوج کی تعداد 1,80,000 تھی، 60,000 گھوڑے جس میں نصف تعداد عربی گھوڑوں کی تھی، 6,000 اونٹ، 900 ہاتھی، 2 لاکھ سے زائد تلواریں، 220 بڑی توپیں، 6 لاکھ مختلف قسم کی بندوقیں، اس کے علاوہ دیگر ہتھیار بھی تھے۔ سالانہ آمدنی 7.5 کروڑ سے زیادہ تھی۔ دوستو، ٹیپو سلطان ایک عظیم مجاہد ہونے کے ساتھ ساتھ پکے مسلمان تھے۔ وہ سادہ زندگی بسر کرتے اور شرعی لباس پہنتے تھے اور آخری دور میں سبز رنگ کی دستار پہننے لگے تھے۔ نماز فجر کے وقت تلاوت کرتے اور پورے دن باوضو رہتے۔ نماز کے تو اتنے پابند تھے کہ جب سرنگاپٹم میں مسجد اعلیٰ کے افتتاح کا موقع آیا تو سوال یہ پیدا ہوا کہ امامت کون کرے گا۔ اس وقت اپنے عہد کے علماء کرام اور مشائخ موجود تھے۔ یہ طے ہوا کہ نماز کی امامت وہ شخص کرے جس کی کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ کچھ دیر سکتہ طاری ہونے کے بعد سلطان آگے بڑھے اور کہا، الحمدللہ، میں صاحب ترتیب ہوں، اور نماز کی امامت کی۔ ٹیپو سلطان نے مادر ہند کو ایسٹ انڈیا کمپنی تسلط سے آزاد کرانے کے لیے اس کے خلاف ایک مضبوط محاذ تشکیل دینے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ملک کی ہر چھوٹی اور بڑی ریاست، جے پور، جودھ پور اور نیپال وغیرہ کو اپنے ایلچی اور خطوط روانہ کیے۔ 23 جون 1785 عیسوی کو مغل شہنشاہ شاہ عالم کی خدمت میں عریضہ لکھ کر انگریزوں کے خلاف جنگ کرنے کی اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے نظام حیدر آباد کو ہر پہلو سے سمجھانے کی کوشش کی۔ نظام اور مرہٹوں نے ٹیپو کی بڑھتی طاقت کو اپنی بقا کے لیے خطرہ سمجھا اور انگریزوں سے اتحاد کر لیا۔ ٹیپو سلطان نے ترکی، ایران، افغانستان اور فرانس سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ دوستو، ٹیپو سلطان نے ہندوستان کو غلامی سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن غدار وطن اور ناموافق حالات کی وجہ سے ان کی تمام جدوجہد رائے گاں گئی۔ انگریزوں، مرہٹوں اور نظام حیدر آباد کے گٹھ جوڑ کے ساتھ ساتھ ان کی آستین کے سانپوں
میر صادق، پنڈت پورنیا، میر غلام علی بدرالزمان نے شیر میسور کو شہید کرا کر ہی دم لیا۔ سلطنت خداداد کو مٹانے کے لیے انگریزوں اور مہارانی میسور لکشما مرہٹوں اور نظام کے درمیان 1761 سے لے کر 1796 تک ایک نہیں بلکہ متواتر 9 سازشیں ہوئی۔ علاوہ ازیں میسور میں ہندو راج قائم کرنے کے لیے رانی لکشما اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے درمیان مورخہ 1782 کو ایک معاہدہ بھی عمل میں آیا۔ میر صادق کی غداری میر جعفر کی طرح اس لیے منظر عام پر نہیں آ سکی کیونکہ وہ 1799 کو ہی جہنم رسید ہو گیا تھا، مگر پنڈت پورنیا کی غداری ساری دنیا کے سامنے آئی۔ میسور کی آخری جنگ کے دوران مغلی دشمنوں کی وساطت سے جب ٹیپو کی شکست یقینی ہو چکی تھی تو انہوں نے محاصرہ کرنے والے انگریزوں کے خلاف بھرپور مزاحمت کی اور قلعے کو بند کروایا، لیکن غدار ساتھیوں نے دشمن کے لیے قلعے کا دروازہ کھول دیا اور قلعے کے میدان میں زبردست جنگ چھڑ گئی۔ بارود کے ذخیرے میں آگ لگ جانے کے باعث مزاحمت کمزور ہو گئی۔ اس موقع پر فرانسیسی افسر نے ٹیپو کو چترا درگاہ بھاگ جانے اور اپنی جان بچانے کا مشورہ دیا، مگر ٹیپو راضی نہ ہوئے اور 4 مئی 1799 کو میدان جنگ میں دلیری اور شجاعت سے لوہا لیتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ناظرین، انگریز جنرل ہارٹس کو جیسے ہی ٹیپو سلطان کی شہادت کی خبر ملی، وہ ٹیپو سلطان کی لاش کو دیکھنے آیا اور فرط خوشی سے چیخ اٹھا، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد انگریزوں نے ان کی انگوٹھی اور تلوار کو ان کی لاش سے ایک ٹرافی کے طور پر لوٹا اور بدنام کرنے کی اسی مہم کے تحت انگریزوں نے اس لوٹی ہوئی انگوٹھی پر رام کندہ کروا دیا اور مشہور کر دیا کہ یہ ٹیپو سلطان نے خود لکھوایا ہوا تھا۔ حالانکہ ٹیپو ایک راسخ العقیدہ مسلمان تھے اور ان کی بت پرست ہندوؤں سے دشمنی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ دوستو، آپ نے یہ قول پہلے بھی سنا ہوگا کہ ٹیپو سلطان کا مشہور قول تھا، گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ ناظرین، آج کی ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچائی جا سکیں۔ شکریہ۔